اسی طرح صفا مروہ کے اندر قدم قدم پر وہاں پر بھی اسی حج کی اسی اطاعت کی تربیت کا سبق ہے۔ سب سے پہلے تو صفا کی طرف چلتے ہوئے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس آیت کو پڑھنا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، تو ہمیں بھی پڑھنا چاہیے کیونکہ آپ نے پڑھی ہے، آپ کی اتباع ہے۔ پھر آپ نے کیا فرمایا؟ ابدأ بما بدأ اللہ بہ، کہ جس چیز سے اللہ نے شروع کیا ہے میں بھی وہاں سے شروع کرتا ہوں۔ اللہ نے کس چیز سے شروع کیا؟ پہلے صفا کا ذکر کیا تو میں بھی اس سے شروع کرتا ہوں، اطاعت ہے، اتباع ہے۔ اور پھر صفا پر کھڑے ہو کر جیسے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں پڑھی تھی، حج کرنے والے کو وہی دعائیں اسی انداز سے پڑھنا چاہیے۔ اتباع کا سبق ہے، اطاعت کا سبق ہے۔ چاہے رش ہوتا ہے بعض اوقات، ہاں ٹھیک ہے، آدمی تھوڑا ادھر ادھر جگہ دیکھ لے جو مناسب ہو، لیکن اصل یہ ہے کہ چیزیں کی جائیں۔ صفا مروہ کے چکر لگاتے ہوئے وہاں پر بھی کچھ ہے کہ جو ہاں پر ہم اپنی کچھ جگہ چل کر گزرتے ہیں اور کچھ جگہ دوڑ کر گزرتے ہیں۔ اب جہاں پر چلے ہیں تو کیوں چلے ہیں، جہاں پر دوڑے ہیں تو کیوں دوڑے ہیں؟ ہاں پوچھے تو آپ سے کوئی جواب کیا ہوگا؟ جواب یہی ہوگا کہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں ہم چل رہے ہیں، اور جہاں پر آپ دوڑے ہیں ہم وہاں پر دوڑ رہے ہیں۔ اور دوڑے کیوں ہیں؟ اس دوڑنے کے پیچھے کیا ہے؟ ہاں اس کے پیچھے بھی ایک سنت ہے تاریخ کی۔ اما ہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب اسماعیل بیٹے بچے کے لیے پانی کی تلاش میں کبھی صفا پر چڑھتی ہیں کبھی مروہ پر چڑھتی ہیں، 7 چکر ایسے دوڑ دوڑ کے لگاتی ہیں، ویسے چل رہی تھی چلتی تھی، لیکن جب اس جگہ پر آتی تھی، یہ جگہ چونکہ نیچی تھی، وادی تھی، اب تو وادی وہاں پر نہیں ہے، اصل چونکہ وادی تھی، بیٹا یہاں سے آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا تو اس جگہ کو دوڑ کر گزارتی تھی۔ اللہ کو اس اماں کی یہ دوڑ ایسی پسند آئی کہ رہتی دنیا کے حج عمرہ کرنے والے سبھی پر فرض کر دی کہ صفا مروہ کے چکر جب تک نہیں لگاؤ گے نہ حج ہوگا نہ عمرہ ہوگا، اور ان چکروں کے اندر یہ تم کو دوڑ بھی لگانا ہوگی۔ لیکن یہاں پر ایک اور بھی ہمیں اتباع کا بڑا سبق ملتا ہے یہاں پر کہ دوڑ تو لگائی تھی اماں جی نے، اور اب جو ہے آپ کون ہو؟ مرد ہو، اور عورتیں دوڑ نہیں لگائیں گی، مرد لگائیں گے۔ اب کوئی کہنے والا کہے تو اصل تو عورتوں کو دوڑ لگانا چاہیے کیونکہ وہ عورتیں لگائی تھی، مردوں کا کیا تعلق اس سے؟ اب مرد لگا رہے عورتیں نہیں لگا رہی، اس کا جواب کیا ہے؟ ہاں وہ سنت ضرور ہے اماں ہاجرہ کی، لیکن اس سنت پر عمل کرنے کا طریقہ ہم کو کس نے دیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مردوں کو حکم دے دیا دوڑنے کا، عورتوں کو اجازت نہیں دی دوڑنے کی۔ یہ ہے اتباع کا سبق کہ چونکہ عقل سے کہنے والا تو یہی کہے گا بھی وہ عورت تھی اس نے دوڑ لگائی تھی، عورتوں کو لگانی چاہیے، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم مردوں کو دیا ہے عورتوں کو نہیں دیا، عورتیں نہیں دوڑیں گی مرد دوڑیں گے۔ اسی طرح سے ہم 8 تاریخ کو آپ کا عمرہ ہو گیا، عمرے کے بعد بھی بلکہ آپ نے بال کٹوانے کا منڈوانے کا، اس کے پیچھے بھی اتباع کا سبق کہ بال لازمی منڈوائیں، لازمی کٹوائیں۔ اب بعض لوگوں کو بال بڑے پیارے ہوتے ہیں، بڑا شوق ہوتا ہے، نہیں چاہتے کہ بال بھی کٹے، لیکن یہاں پر نہ کہ صرف کٹوانا بلکہ جب سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بال منڈوانے والوں کے لیے 3 مرتبہ دعا کی ہے، اللہم ارحم المحلقین، کہ اللہ رحم فرما کن پر؟ محلقین پر، حلق کرنے والوں پر، بال منڈوانے والوں پر۔ تو چاہے پوری زندگی کبھی ٹرینڈ نہ کروائی ہو، وہاں ٹرینڈ کرواتے ہیں، کس لیے؟ کہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، اتباع کا سبق ہے۔ لیکن یہی ٹرینڈ کروانے والا اور زندگی کے اس کے معاملات دیکھو کہ وہاں پر کیا ہے اس کا حال۔ یہی ہماری بہت بڑی لاپرواہی ہے کہ حج کرنے والوں کو جو ان چیزوں پر توجہ نہیں ہوتی کہ ہمیں حج کیا سبق دے رہا ہے اور ہم اس سے کیا سیکھ رہے ہیں۔